السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد ورچوئل یونیورسٹی کورس آرگنائزیشن بیہیویئر کے ساتھ، اور جس کا کوڈ ہے MGT 502. اینڈ یو نو دیٹ ٹوڈے از our lecture number 43. We started the application part of our subject. We have already completed the basic content of the course, this organization behavior. لیکن یہ جو 42nd 43rd 44th 45th لیکچر جو ہوں گے ہمارے، یہ ایک اوور ویو اور پلس اس کی کچھ اپلیکیشن کے پارٹس ہیں، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سو لاسٹ ٹائم دیٹ واز لیکچر نمبر 42. وی اسٹارٹیڈ دس ہائی پرفارمنس کانسیپٹ، دی ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن، کہ ہاؤ ٹو ریچ اے ہائی پرفارمنس لیول. اینڈ دیٹ از ناٹ اٹ. The important thing is the continuity. First, what is a high performance organization, and how can we say that this organization is high performing? If that our particular organization is basically focusing on quality, whatever they are producing, quality product or service, and they are cost effective, and the customer satisfaction is at high level. So we can say, yes, this particular organization, this particular team, or this particular person or individual is a high performer. تین چیزیں: quality, whatever you're doing, producing product, delivering, giving the services, cost effectiveness, and customer satisfaction. So we can say, yes, this is a high performing organization. Now, how can we start? What is the starting point? A high performance organization have their very clear defined mission. They have the organization mission. And to accomplish that mission, they have certain goals. And how to accomplish that mission, of course, they have different strategies. تو تین چیزیں پھر آگے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لاسٹ لیکچر میں، کہ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کے لیے آرگنائزیشن مشن کا ہونا ضروری ہے، پراپر اسٹریٹجیز کا اڈاپٹ کرنا ضروری ہے ان کو، کہ کیسے مشن کو اکمپلش کرنا ہے، اور اس کے لیے پراپر ڈیفائن گولز ہونے چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کیم بیک ٹو دا کوالٹی کنسپٹ. How can I say this is a quality product? How can you say that whatever you are, let's say you are sitting at computer and watching this CD اور TV بیٹھ کے ایک لیکچر سن رہے ہیں. دو اس کا بیسک پیرامیٹر دیکھے جاتے ہیں کہ کیا جس مقصد کے لیے وہ چیز ہے وہ آپ پرفارم کر رہی ہے، جو آپ کے جس کے لیے پرسیو کر کے آپ نے وہ چیز لی تھی. آپ نے ایک پین لیا، آپ نے گاڑی لی، آپ نے یہ سی ڈی خریدی، آپ نے ایک کتاب خریدی، آپ نے لیپ ٹاپ لیا، واٹ ایور. تو جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے وہ چیز دی ہے، کیا وہ کام کر رہی ہے؟ اور پھر وہ کیا کنسسٹنٹلی کر رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہاتھ مارنا پڑتا ہے، ٹی وی آن نہیں ہوتا. سو دیٹ از دی کوالٹی. اینڈ وین وی ٹاکنگ اباؤٹ دا کوالٹی ود ریفرنس ٹو آرگنائزیشن پرفارمنس، انڈیویجل پرفارمنس اور دا ٹیم پرفارمنس, we discuss about the total quality management concept. And what is total quality management concept? It is a continuous improvement basically. The quality is not the responsibility of a single individual or single employees of any organization, but it is the responsibility of each member of organization. And it is a continuous improvement. We can say, yes, this is a quality, total quality management concept. اور اس میں پھر میں نے آپ کے ساتھ پرفارمنس مینجمنٹ کا ایک سائیکل جس کو کہتے ہیں، ایک پروسیس ہے، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اینڈ دیٹ واز 5 اسٹیپ پروسیس. وی اسٹارٹ ود دی پراپر پلاننگ. وہ جو پلان کریں وہ کمیونیکیٹ بھی کریں لوگوں تک، اس کی ریلیونس بتائیں اپنے امپلائیز کے، اپنے ٹیم کے اندر، اپنی آرگنائزیشن کے اندر. اینڈ دین مانیٹر اٹ، مانیٹر دی پرفارمنس، پرووائڈ دی فیڈ بیک so that they should make the adjustment.
ٹھیک ہے نا. اینڈ دا تھرڈ تھنگ واز دا ڈیولپمنٹ. اگر پرفارمنس اچھی ہو رہی ہے اس کو اور امپروو کیا جائے. اگر اف دیر از اے پور پرفارمنس اس کو ٹھیک کیا جائے. اینڈ میک دا ریٹنگ. تھرڈ اسٹیپ واز دا ریٹنگ. کہ جو پرفارمنس ہے اٹ شوڈ کوئی کوانٹیفائیبل ریٹنگ ہونی چاہیے, کیونکہ اسی کے بیس پہ پھر آگے ریوارڈ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. اینڈ گڈ پرفارمنس شوڈ بی ریوارڈیڈ, پور پرفارمنس شوڈ ہیو دی نیگیٹو افیکٹ. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے لاسٹ لیکچر ختم کیا. We said there are certain foundation things. What are those foundations? To have a high performance team, to have high performance individuals, to have high performance organization. And that foundation is the communication. Start with the communication. The open and honest communication. Within team, within organization, and yes, of course, within your stakeholders rather. And no compromise, never compromise on the integrity of it is individual integrity, the team or organization. And that will create good name for your organization. And yes, strong accountability. یہ چیزیں فاؤنڈیشن سیٹ کرنے کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. But what about today now? And we said we will continue this thing. So let's talk about again how to go for performance management. How can we do it? Can we do it? And how can we do it? یاد ہے یہ ایک بیہیویئر کا ماڈل میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہیومن سائیکالوجی ہے. بچہ بھی ہے نا, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ ہر چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے, منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کسی ایک چیز سے لیٹس سی کوئی ہیٹر کو ہاتھ لگا لیتا, ہاتھ جلتا ہے, تو دوبارہ آپ دیکھیں گے وہ بچہ اس طرف ہاتھ نہیں لگائے گا بھلے وہ ہیٹر بند بھی پڑا ہے. یہ لاف افیکٹ ہے نا, کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ چیز نہیں کرے گا. کوئی چیز نے اٹھائی منہ میں ڈالی, اس کو میٹھی لگی, اب ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالے گا. لرن فرام دا سراؤنڈنگ. نیچر سے سیکھنا چاہیے زندگی میں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو کہیں بھی لیول پہ جا کے دیکھیں تو یہی امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی. سو بہیویئر, ریپیٹڈ بہیویئر, اٹ از لاجیکل, اٹ از ریشنل, دیٹ اے پرسن ول ریپیٹ دا بہیویئر. کون سے بہیویئر؟ جس کے پازیٹیو اس کو کانسیکوینس ملے تھے, جس کا اس کو فائدہ ہوا تھا. دیٹ از اے پازیٹیو ری انفورس. سملرلی وہ بہیویئر ریپیٹ نہیں ہوں گے جس کو نان ریپیٹڈ بہیویئر کہتے ہیں, جہاں پہ اس کو تکلیف پہنچی ہوگی, جہاں پہ اس کو وہ جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہوگا. وی کال اٹ نیگیٹو ری انفورسمنٹ. سو اف وی انڈرسٹینڈ دس کانسپٹ, the basic philosophy, don't you think it is now making more sense to now go for the application of this concept? کس لیے؟ تاکہ we should have a performance management. Why you want to manage performance? Because you want to have the high performance. You want to enhance the performance of individuals, the team and the organization. Start point کیا ہوگا کہ you have to define your needs. رول ڈسکرپشن ہو سکتا ہے, پرپز ہو سکتا ہے, اس میں کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے, کی اکاؤنٹیبلٹی اور ڈیوٹیز ہو سکتی ہیں, ایجوکیشن اور ایکسپیرینس ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, اور بیہیویئر کمپیٹنسیز ہو سکتی ہیں. یہ آپ نے ڈیفائن کر لیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے اس طرح کے لوگ چاہیے. وہ جاب انالیسز اور جاب ڈسکرپشن اور اسپیسیفکیشن اگر پڑھا آپ نے, یاد ہو آپ کو, تو یہ سارا کچھ اسی میں آپ سمجھ لیتے ہیں, ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کہ اوکے دیز آر تھنگ, دیز ٹائپ آف پیپل ڈو آئی نیڈ, اور پھر اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا ہائرنگ پروسیس. اینڈ ریمبر ہائرنگ پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے فرام ریکروٹمنٹ, سلیکشن, وہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. اور اس میں پھر ہم نے اب خیال کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو ریکروٹمنٹ, یو ہیو ٹو اٹریکٹ گڈ پیپل ہو فلفل یور, یہ جو پچھلی سلائڈ میں میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کی نیڈ کیا ہے, تاکہ میکسیمم لوگ آپ کے پاس, دا لارجر دا پول the chances are you are going to get the best person. Best person with reference to those needs you have already identified کہ اس طرح کی اس کی qualification ہونی چاہیے,
اس طرح کا اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اس طرح کا بہیویئر آسپیکٹ ہونے چاہیے, اور کس کنٹیکس میں کس حوالے سے اس کو آپ لینا چاہ رہے ہیں. اٹ اسٹارٹ فرام دیئر, دا مینجمنٹ آف دی پرفارمنس. So hiring is also important part. Then you have to interview, and of course you have to also look at the behavior aspect. Knowledge, skills, ability تو اپنی جگہ ہے وہ, لیکن behavior aspect کو بھی دیکھنا ہے آپ نے. اور پھر you have to do the assessment for the job requirements. And reference check also you have to do. I don't want to go in detail of those selection processes. چند چیزیں just to recall وہ concept, behavior concept, اور ہمارا جو organization behavior آپس میں کس طرح چیزیں اوور لیپ کر رہی ہیں. سو ریفرنس چیک ہو گیا جو بہت ضروری ہے, جس میں دوسروں کی جگہ اس نے کیسے بہیو کیا, کیسے پرفارم کیا, کیسے لرن کیا. پازیٹیو نیگیٹو بوتھ تھنگ کین ہیلپ یو ٹو پک دا بیسٹ میچ. دین آفر, پٹ اٹ ان دا رائٹنگ. اوکے, دس از واٹ وی کین آفر یو اینڈ دس از واٹ یو آر ریسپانسبل ٹو ڈو ہیئر. اس کے بعد ہائر کر لیا, اپنی وہ ساری نیڈس دیکھی, اس کے بیس پہ بیسٹ میچ کیا. Now you need to train a person. Train for what? آج کا کام کرنے کے لیے بھی, فیوچر کے لیے بھی ٹرین کرنا ہے آپ. اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے سوشلائزیشن پروسیس سے. انڈکشن ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں, اورینٹیشن ٹریننگ جس کو آپ کہتے ہیں. مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. کچھ سکلز ایسے ہوتے ہیں جو سافٹ سکلز ہیں, کوئی ہارڈ سکلز ہیں. آن جاب ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, اور we are talking about a continuous learning process. And remember, things are changing. While things are changing, technology is changing. The concepts are changing. Behaviors are changing. The systems are changing. So we should be always at our toes for the learning things. یہ کوئی نہیں ہے میں کہوں جی کہ میرے بال سفید ہو گئے تو اب تو میں نے کیا سیکھنا بھائی, میں تو enough. No. Every day there is a new thing. And unless I will learn it, how can I be in the market? Basic چیز ہے نا. آج جو چیز بہتر ہے اس کو کل بھی بہتر ہونے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. آج if you have a good stuff, if you are the best, not necessarily that tomorrow you will remain the best. کوئی آپ سے اچھا بھی آ سکتے ہیں, کوئی نئی چیز آ سکتی ہے, اور وہی سروائیول ہے بیسیکلی. پیپل ہو ہیو لرن دیز تھنگس دے آلویز سروائیو. کہ آج جو ہیں آپ کو کل اس سے بہتر پرفارم کرنا ہے آپ نے. آج جو آپ نے ڈلیور کیا کل اس سے بہتر کرنا ہے آپ نے. آج جو آپ نے کوالٹی دی ہے کل اس سے بہتر کوالٹی کی طرف. اٹ از اے کنٹینیو پروسیس. سو ٹریننگ اینڈ لرننگ از آلسو اے کنٹینیو پروسیس. اسی کے لیے دین وی ہیو دس لرننگ آرگنائزیشن کانسیپٹ. لرننگ اینڈ ہائی پرفارمنس کلچر کا آپس میں بڑا امپورٹنٹ تعلق ہے. اور لرننگ آرگنائزیشن کون سی ہوتی ہیں؟ جو چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دس انسرٹینٹی ہائی لائٹس دی امپورٹینس آف آرگنائزیشن لرننگ. کل آپ سے بہتر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. کل کے لیے آپ کے بہتر کوالٹی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. کل آپ سے جو آج آپ نے کیا اس سے بہتر ایکسپیکٹ کیا جائے گا. تو یہ جو آپ پہ پریشر مجھ پہ, ٹیم پہ, آرگنائزیشن کے اوپر ہوتا ہے, دیٹ کریٹ انسرٹینٹی. اور یہ انسرٹینٹی ہائی لائٹ کس کو کرتی ہے کہ وی شوڈ کیپ آن لرننگ. وہ جو لرننگ ہے آرگنائزیشن, وہی بات ہے کہ چینجنگ انوائرمنٹ, ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, سسٹم چینج ہو رہے ہیں. یو شوڈ کوئکلی لرن دوز اینڈ میک دا ایڈجسٹمنٹ اینڈ یو کین سروائیو. ٹھیک ہے. ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن آر ڈیزائن فار آرگنائزیشن لرننگ. جو ہائی پرفارمنگ آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کے اندر پھر یہ سسٹم ان بلڈ کر دیے جاتے ہیں. کنٹینیوس ٹریننگ, کنٹینیوس لرننگ, نئی چیز آ رہی ہے, پرو ایکٹیو ہو کے اپنے لوگوں کو سکھانا, خود سیکھنا ریلیونس کے حساب سے, اور پھر چیزوں کو آگے لے کے چلنا. تو یہ بھی ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کے لیے, because we are talking how can we do it. We have to create a culture in the organization where learning is a continuous process. It's a natural phenomena. It is not like یار اس سمر میں کون پڑھاؤ گیا مجھے. People used to say this type of, یار آپ کیا کرتے ہو, ساری عمر میں پڑھاتا رہوں اب مجھے پڑھاؤ گے.
No, now it is changing. Because whatever was excellent yesterday, it is not anymore excellent today. And whatever is best today, it might not be best tomorrow. उसके लिए भी फिर आपको वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हाई परफॉर्मेंस के लिए भी कंपलसरी जरूरी बन जाता है. ठीक है. A learning organization has a culture that values human capital and क्या करता है वो उसको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए उसको यूज करता है. तो मकसद कहने का है कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, आपने अपनी नीड देखी, हायर किया, उसके फिर कंटिन्यू ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया, और वो जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट है चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, इट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू कोप अप विद द चेंजिंग थिंग्स. देन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. यू हैव टू हैव प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स फॉर यू. दे कॉल इट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. वो जो ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने डिफाइन किया. उसका एक कंसेप्ट यूज किया जाता है हमारे इस बिहेवियर साइंस में कि यू शुड हैव द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव और मिशन और वट एवर. एंड स्मार्ट इज बेसिकली एब्रिविएशन, उससे एक लफ्ज उन्होंने बनाया है. एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या अचीव करना है. मेजरेबल. एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, एंड आर रियलिस्टिक, एंड इट शुड बी टाइम बाउंड. जैसे याद होगा कि when we started this organization and we said organization has the missions, and all those missions should be again the smart missions: specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. तो जो हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनके लिए ना सिर्फ कि वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो कि दे शुड ऑलवेज कीप ऑन learning the new things, making the adjustment. So if they are best today, they should also be in a better position tomorrow. उसके लिए फिर you have to fix the standard. You have to benchmark it. You have to see the gap, how much is the gap there. And you have to try to fill that gap. So you should also meet the standards. You should also benchmark. So to see where you are. और फिर ये जो चीजें आप स्टैंडर्ड आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, यू हैव टू कनेक्ट देम टू द रोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, द टीम, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन यू हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस. हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस? मुख्तलिफ तरीके हमने, अगर आपको याद हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल में टच किए थे, डिस्कस किए थे. और अब तो कंसेप्ट आ गया 360 फीडबैक लेते हैं आप. What is 360 feedback? Every stakeholder is giving the feedback. आप सेल्फ एवेल्युएशन भी करते हो, पीयर एवेल्युएशन भी होती है, बॉस भी एवेल्युएट कर रहा है आपको, सबऑर्डिनेट भी एवेल्युएट कर रहा है आपको, कस्टमर भी कर रहे हैं आपको एवेल्युएट. तो ये सारी डिफरेंट किस्म की एवेल्युएशन जो है या फीडबैक है, इसको 360 फीडबैक कहते हैं. तो ये भी तरीका है ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो. क्वालिटी एवेल्युएशन होती हैं. इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर सर्वे हुआ था, वही 360 फीडबैक जिसे कहते हैं. वो एंगल बनता है ना 360 पूरा. इसका मतलब है सारे जितने किस्म के हम फीडबैक के सिस्टम बात करते हैं वो सारे आप उसकी तरफ से आप फीडबैक लेते हो टू सी के वेयर इज समथिंग रॉन्ग. हु इज नॉट सेटिस्फाइड, हु इज गिविंग द नेगेटिव evaluation and why it is like this. Can we improve it and how can we improve it? इसके अलावा खुद भी ऑब्जर्वेशन होती है, असेसमेंट भी कर सकते हैं. और रिमेंबर, बी स्मार्ट इन योर evaluation. अगेन वो जो वैल्यूएशन कर रहे हैं इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, और उसकी वो जो पिछला हमने मिशन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव की बता दी, रेलेवेंस हो, टाइम बाउंड हो. व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस रिव्यू? ये जो वैल्यूएशन कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से होती है. एक तो डे टू डे होती है, एक फिर फॉर्मल वैल्यूएशन भी होती है. दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए. याद है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाउ टू इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और टीम. हाउ टू मैनेज इट सो दैट वी शुड इनहांस द परफॉर्मेंस. ये सारी एक्टिविटीज उसी चीज के लिए है कि आप अपने एम्प्लॉइज की, अपनी टीम की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इनहांस करें, उसको मैनेज करें. टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस evaluation और रिव्यू, डे टू डे मैनेजमेंट की बात करते हैं. एन ओपन ऑनगोइंग बातचीत होनी चाहिए. जैसे आपसे कहा था कि आपकी कम्युनिकेशन ओपन और ऑनेस्ट होनी चाहिए.
I should be fair enough to tell you کہ you are not doing good. You should be fair enough to telling me کہ yeah, this is something wrong, you should improve it. Or you are doing excellent, whatever. Timely acknowledgement of good work and performance deficiencies. اور یہ بھی ضروری ہے وہ ڈے ٹو ڈے میں کہ ساتھ ساتھ وہ جو مانیٹرنگ والا کانسیپٹ کہ انکریجمنٹ بھی ہو جائے, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, یہاں پہ غلطی کر رہے اس کو ٹھیک کر لو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے وہ امپروومنٹ ہوتی جائے گی. سملرلی بی اویلیبل, آبزرو یور رپورٹس, enroll, be open to learning and sharing, and most important, document it. یہ ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے. زبانی جمع خرچ تو ہوتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ ڈاکومنٹ بھی کرتے جائیں. So whenever something went wrong, you can go back and see where it went wrong اور کس وجہ سے ہوا. And then the formal review, yes, یہ بھی اس کا اسکیجول ہوتا ہے. کچھ لوگ کوارٹرلی کرتے ہیں, کچھ اینولی کرتے ہیں, کوئی بائی اینولی کرتے ہیں, کچھ پروجیکٹ بیس کرتے ہیں. یہ اسکیجول ہونا چاہیے اور اس کو فالو اس طرح ہونا چاہیے جو اسکیجول کیا ہوا ہے. بی کنسسٹنٹ, کنسیڈر دا ہول ٹائم ہورائزن اینڈ بی اسپیسیفک ٹو. رول ڈسکرپشن, سیلف اسیسمنٹ, ڈرافٹ سپروائزری اسیسمنٹ, یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں. اور اس میں بھی اگین یو شوڈ بی ویری اوپن, اور اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن بھی ضروری ہے. ایک چیز اور ہوتی ہے جو عموماً اس ریویو میں اسے کہتے ہیں پرفارمنس کنورسیشن, جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے. دیٹ از آلسو ویری امپارٹنٹ. سو دس پرفارمنس کنورسیشن اگین دیکھیں لگتا چھوٹی سی بات کہ بھائی آپس میں بعض سبارڈینیٹ دے آر سٹنگ ٹوگیدر, دے آر ڈسکسنگ, ناٹ بگ ایشو, ناٹ اے بگ ڈیل, نو, اٹس اے ویری امپارٹنٹ ایشو. اس کا پرپز ہوتا ہے, اس کو کیسے کرنا چاہیے, کن چیزوں کو خیال کرنا چاہیے, یہ تھوڑا آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پرفارمنس انہانسمنٹ, پرفارمنس مینجمنٹ, ہائی پرفارمنس. تو اسی لیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. واٹ از دا پرپز آف دس کنورسیشن؟ یہ ایکسچینج کیا جاتا ہے. کیا ایکسچینج کیا؟ انفارمیشن اباؤٹ وٹ, ریویو دا اسٹینڈرڈس, ڈسکس دا آؤٹ کمس, اس کی سکسیس اور جو چیلنجز جو بھی تھے. آپ جب کنورسیشن کرتے ہو آپس میں پرفارمنس کی, اس میں کیا ہوتا ہے, اٹ مائٹ بی جو اسٹینڈرڈ فکس کیے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے, وہی ریئلسٹک نہیں ہے, بلو جو نارمل اسٹینڈرڈ ہے اس سے ہو سکتے ہیں, ہائی بھی ہو سکتے ہیں. اس کا فائدہ آپ آؤٹ کم کو ڈسکس کرتے ہو, اس میں چیلنجز کیا ہیں, اس کی سکسیس کیا ہے. سو دیز آر ویری امپارٹنٹ. تو پرپز کیا ہوا, ایکسچینج انفارمیشن اباؤٹ اسٹینڈرڈز, اباؤٹ آؤٹ کمس, دیئر سکسیس اور چیلنجز وٹ ایور. ایکنالجمنٹ کرتے ہو کس بات کی, جو کچھ اچیو کیا. رینیو کرتے ہو نئی کمٹمنٹ کہ اوکے آئی ہیو ڈن دس تھنگ اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو ود دا فل انرجی, فل تھرسٹ وی آر گوئنگ ٹو امپروو اٹ. جس طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر ٹارگیٹ فکس ہوتے ہیں, یا کوئی بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر, یو فکس دا ٹارگیٹ, یو ریچ دا ٹارگیٹ, یو اچیو دا ٹارگیٹ, گڈ تھنگ. بیسڈ آن دس یو اگین فکس دا ٹارگیٹ فار دا نیکسٹ ٹائم, اور اس سے بہتری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایکنالجمنٹ ہوتی ہے, رینیو کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور آبجیکٹو ڈیسائڈ ہوتے ہیں فار دا نیو ٹائم پیریڈ, کوارٹر ہے, ایئر ہے, واٹ ایور ٹائم از دیٹ. اور اس میں پریپریشن کی جاتی ہے. پریپریشن کس طرح کی ہوتی ہے, الاؤ بوتھ پارٹیز sufficient time to prepare and reflect, conduct a full investigation prior to making any decision, اور پھر اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے. یہ جو ریویو میٹنگز ہوتی ہیں, پرفارمنس کنورسیشن جسے کہتے ہیں, یا پرفارمنس ایویلویشن کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کا پرپز اور اس کی پریپریشن کے لیے ہوتا ہے. ریمبر, اب کیسے کرنا ہے اس کو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیے اس میں آپ انجوائے بھی کرو گے اور سوچو گے بھی, یار یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں. لیٹس سی اف آئی ہیو ٹو ریویو یو, or we have to review me, whatever, we should do it in private. Embarrassment بھی ہوتی ہے لوگوں کے لیے. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے 1-to-1 بیٹھ کے بات کی جائے کہ بھائی یہ غلطی ہیں آپ کے پاس, یہاں پہ آپ کی نیگیٹو ہے, یہاں پہ پازیٹو ہے. اور اگین ہیومن سائیکالوجی ہے, اگر آپ نے اچھی چیزیں کی ہیں اس کو پبلسائز بھی کرنا چاہیے. چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ تک رہ کے اس کو ٹھیک کرنے کی چانس دینا چاہیے. لیکن اف یو آر ناٹ گیٹنگ تھنگز آر ناٹ گیٹنگ امپروو, اس کو پبلسائز کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو پرفارمنس اپریزل ہے, پرفارمنس ایویلویشن ہے, یا پرفارمنس کنورسیشن جسے کہتے ہیں, اٹ اسٹارٹ ود
that you should talk to the employee in private. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کانفیڈینس شیٹر نہیں ہوگا. if there is something wrong, take nothing for granted. فیکٹس فگر پہ بات کریں. listen to him and listen to him. ہو سکتا ہے کہ جو بات وہ بتانا چاہ رہا ہو وہ اس میں نہیں آئی ہو، اس کو چانس دیں، سنیے اس کو کیا مسئلے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ میک ایکوزیشن اور لے بلیم. وہ جو ہوتا ہے نا کہ بہت نالائق ہو، یہ کیا، وہ چیزیں ڈسکریجمنٹ کرتی ہیں. وہ چیزیں کبھی کبھی نیگیٹو آسپیکٹ اس کے آتے ہیں. خالی بلیم کرنے کی ضرورت نہیں، ایکیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ سی دا گراؤنڈ ریالٹی اینڈ فوکس آن دا ایشوز ناٹ آن نان ایشوز دا بہیویئر بٹ ناٹ آن دی پرسن. وہ جو میئریبل آپ نے رکھے تھے نا، کسی کی پرفارمنس دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہے سامنے، آپ نے اس کے ایشوز کو دیکھنا ہے، آپ نے ان کے اسٹینڈرڈس کو دیکھنا ہے، اس کے بہیویئر کو دیکھنا ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نان ایشوز. عموماً ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ وی آر فکس ان نان ایشوز رادر دین فوکسنگ دا ایشوز. اور پرفارمنس کے جو بیسک ایشوز ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان پہ دھیان دینا چاہیے. ڈیٹرمن دی کازز آف دا بہیویئر. اف اٹ از نیگیٹو، وائی اٹ از لائک دس. اف اٹ از پازیٹو، گڈ، وی شوڈ ہیو مور تھنگ، وائی اٹ از لائک دس. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کوچنگ بھی کرنی پڑے، کیونکہ اگین الٹیمیٹ objective is to enhance the performance of individuals, team, and ultimately of organization. Just to remind to you, make performance expectations and priorities very much clear. Help employee to solve problems. Teach new skills. Promote growth and development. Give constructive feedback. Give ongoing positive recognitions. Hold employee accountable. کس طرح آپ اس کو کوچ کا کام کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ہماری ٹیمز کے لیے کوچ ایک آیا جی، بڑی ہوتی ہے جی کہ باہر سے کوچ آ گیا کرکٹ ٹیم کے لیے، باہر سے کوچ آ گیا ہاکی ٹیم کے لیے. واٹ از دا فنکشن آف کوچ؟ کوچ کا فنکشن کیا ہے کہ وہ بتائے کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے، پرائرٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے، وہ سالو کرے جو ایشوز پرابلمز ہیں. بالرز کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرائے. اس کا جو بال پھینکتا ہے وہ اگر وہاں پہ مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کرے، اور خود نہیں کر سکتا ہیلپ کرائے. ٹھیک ہے نا. ہیلپ امپلائیز ٹو سالو پرابلمس. ٹیچ نیو اسکلز. پروموٹ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. گیو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہر اسٹیج پہ. آج کل تو بڑا اچھا سسٹم ہے، ریکارڈ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے. آپ کو جو آپ نے کام کر رہے ہوتے ہیں سارے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہوگی آپ سے. سسٹم امپروو ہو رہے ہیں. وہ جو کوچنگ لرننگ فینامنا ہے اس سے کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. گیو آن گوئنگ پازیٹیو ریکگنیشنس. باک اپ بھی کیجیے، اور پھر جو غلطی ہو اس کو اکاؤنٹیبل بھی. اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی والا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. گیو دا کاؤنسلنگ. اس کو مانیٹرنگ کا ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو سکتی ہے. لسن فار دا ریئل پرابلم. ایشو کیا ہے؟ ڈیولپ اے پلان ٹو کریکٹ دا پرابلم. How can you solve it? How can you help him to overcome this problem? Help the person consider different options. اس سے کیا ہوگا کہ اس کا مورال ہائی ہو جائے گا. وہ جو ایشوز تھے وہ سالو ہو سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ پرفارمنس بہتر ہوگی. پرفارمنس کس کی بہتر ہوگی؟ انڈیویجولس کی. ناٹ اونلی انڈیویجول، ایز اے ہول ٹیم افیکٹ بھی ہوگا. نہ صرف ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہوگی، آپ کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس اچھی ہوگی. So what is happening here? You are managing the performance, and at the same time you are enhancing the performance through managing the performance. Very important. Sometimes we miss it. ہم سمجھتے ہیں for granted everything is happening there. As I said, nothing is free in the reality. Nobody do anything unless there is cash for them or her. So this is also a very important aspect. Reward good performance. Recognition and appreciation is very important. Whenever I teach this subject in classes, or when I'm going for the special lecture or seminars, I do ask people کہ یار سچی سچی بتاؤ کہ پچھلے 15 دن کے اندر آپ نے اپنے کتنے سبارڈینیٹ کولیگز کو شاباش کہا کہ ویل ڈن، بہت اچھا کیا. شاید ہم کنجوس ہیں، شاید ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز نقصان ہو جائے گی. We should recognize کہ this is very important. اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. اگر آپ کو صبح اٹھیں تو شاباش ملے کہ ویل ڈن، آج آپ نے اتنی محنت کی، اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے.
And we have to learn this in our organization too, to recognize and appreciate the good performance. کتنا لگتی ہے, کیا اس پہ خرچہ آتا ہے؟ 2 لفظ ہی ہے. اگر آپ کا باس یا میں یا آپ کسی کو کہیں کہ شاباش یار بہت اچھا کام کیا آپ نے, کیپ اٹ اپ. اور یہ کبھی کبھی کہنے میں بہت فائدہ ہے اس کا. سو ریوارڈ گڈ پرفارمنس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اسی بیس پہ آپ اس کو اف سم پرسن از ڈوئنگ گڈ جاب, اس کی جاب کی پھر انلارجمنٹ اور انریچمنٹ کرنی چاہیے, تاکہ اس کا فیل کرے کہ یس اٹ ہیز بین ریکگنائزڈ بائی دی انسٹیٹیوشن اینڈ ناؤ دے آر گیونگ می مور کائنڈ آف ریسپانسبلٹیز, میری آگے گروتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. پروجیکٹ اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, اس کے علاوہ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہیں اور انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. کس شکل میں؟ کمپنسیشن کی شکل میں اور ٹریننگ کی شکل میں. اب یہ ساری ریوارڈ سسٹم از آلسو اے کائنڈ آف انویسٹمنٹ. ہاؤ اٹ از انویسٹمنٹ؟ بیکاز اٹ از اٹیچڈ ود دی گڈ پرفارمنس. تو جتنا اچھا ہوتا جائے گا پرفارمنس اچھی ہوتی جائے گی. جو پرفارمنس اچھی ہو رہی تو کس کا فائدہ ہے؟ اس انڈیویجول کا فائدہ بھی ہے, اس ٹیم کا فائدہ بھی ہے, اس آرگنائزیشن کا فائدہ بھی ہے. صحیح ہے. ناؤ دس واز اباؤٹ ہاؤ ٹو انہانس دی پرفارمنس. اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اسٹارٹنگ ود دی نیڈ اسیسمنٹ, پھر ہائرنگ پروسیس کرتے ہوئے, پھر ان کی ٹریننگ, لرننگ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ, پھر اس کی پرفارمنس ایویلویشن اور کمپنسیشن. Now, if something is not working properly, if there is a poor performance, what to do? 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو آپ نے اچھی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے. It's a continuous process. That is what is the concept of total quality management. The second aspect is to correct the poor performance. And that is a bit, it is not difficult, it is not impossible rather. Maybe you need extra effort there. So let's talk about how to correct the poor performance. کس طرح کر سکتے ہیں بھائی؟ Describe unsatisfactory performance. Be specific. When we are talking about poor performance, کیا poor performance؟ Specific ہونا چاہیے کہ یہ اسٹینڈرڈ تھا, آپ نے اس کو میٹ نہیں کیا. آپ کو 3.5 جی پی اے لینی چاہیے تھی, آپ کی 3 سے کم آ گئی. So that is a unsatisfactory performance and it's specific. ٹھیک ہے. Describe the impact of that performance behavior on organizations, co-workers, safety, cost, efficiency, etc. اب اس کو یہ بتائیں گے آپ کہ یہ جو پور پرفارمنس ہوئی ہے, just to realize him or her, give him realization how important it was, اس کا الٹیمیٹلی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں کہاں کا افیکٹ پڑا. آپ کی یہ غلطی کرنے سے, آپ کا یہ اسٹینڈرڈ میٹ نہ کرنے سے بگ پکچر میں یہ ساری چیز میں کیا افیکٹ ہوا اس کا, اس سے کیا ہوگا, اس کی امپورٹنس, اس کی ریئلائزیشن, وہ چیز ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس سے وہ چیز ٹھیک ہو جائے. ڈسکرائب ایکسپیکٹڈ پرفارمنس, وہ پھر آبجیکٹو بتائیں کہ ایکچولی آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یہ دس واز اے اسٹینڈرڈ, وہی اسمارٹ آبجیکٹو جسے کہتے ہیں, اسپیسیفک, میئربل, ایکوریٹ, ٹائم باؤنڈ وغیرہ تو ڈسکس کیا تھا ہم نے. Make the employee aware of what the consequences will be if the performance has not improved. This is very important. Nobody should take for granted everything. پہلی دفعہ, دوسری دفعہ تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہاں پہ تمہاری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, اپ ٹو مارک نہیں ہے. کس وجہ سے اپ ٹو مارک نہیں ہے؟ کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں مکمل کی, یہ چیزیں آپ اچیو نہیں کر سکے, اور اس کا یہ افیکٹ ہوا آرگنائزیشن کے اوپر, باقی لوگوں کے اوپر, آپ کی پرفارمنس کے اوپر, ٹیم پرفارمنس کے اوپر, آرگنائزیشن پرفارمنس کے اوپر. بٹ سیم ٹائم میک دا امپلائی اویئر what are the consequences. That is a negative reinforcement. Either correct it or you're gone. So the performance has not, اگر وہ improve نہیں کرے گا, اس کو کیا consequences pay کرنے پڑے گے. So make the employees aware of what the consequences will be if the performance has not improved. Establish the social contract. Ask the commitment. Behavior aspect کی بات کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ریئلائزیشن ہے کہ سمجھ لیا کہ یس پرفارمنس نہیں ہو سکی اپ ٹو مارک. کس وجہ سے نہیں ہو سکی وہ بھی دیکھ لیا, اگر کوئی پرابلم تھا اس کو آپس میں ڈسکس کر لیا, اس کو سالو کرنے میں اس کی ہیلپ کریں, اس کو ٹریننگ دیں. بٹ سیم ٹائم یو نیڈ اے کمٹمنٹ فرام ہم اور ہر
بیکاز دیز آر دا کانسیکوینسز. اگر پرفارمنس اسٹینڈرڈ میٹ نہیں ہوتے تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا ایگریمنٹ کہ ہماری کمٹمنٹ کیا ہے آپ کے ساتھ, کہ اگر آپ اس کو اچھا پرفارم کریں گے, پرفارمنس انکریز ہوتی ہے, یو ول گیٹ آلسو دا سیم بینیفٹ وچ ادر پرسن از گیٹنگ. نہیں ہوتی تو یو مائٹ گو ٹو ہوم, اور اس کا نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہوں گے. بٹ سیم ٹائم لیٹس ہیو اے کمٹمنٹ کہ اس کو امپروو کریں گے, اس کا مورال ہائی کر کے اس کو اس رائٹ ڈائریکشن کی طرف آپ نے لانا ہے. اینڈ انوالو دا امپلائیز ویئر پاسبل ان دی ایکشن پلان. پھر اس کو بے شک اس میں انوالو بھی کر دے جائیں گے کہ یہاں پہ یہ آپ کا ایکشن پلان ہے, اور یہاں آپ کو ہم مانیٹر بھی کریں گے, ایویلویٹ بھی کریں گے, اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. آفر ہیلپ اینڈ سپورٹ ایز اے سیٹ. وہ سپورٹ ٹریننگ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, سیفٹی کی بھی ہو سکتی ہے, ایچ آر کے حوالے سے باقی ایکٹیویٹیز بھی اس میں ہو سکتی ہیں. بٹ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈاکومینٹڈ. زبانی جمع خارج سے وہ بات رات گئی اور بات گئی والی بات ہو جائے گی. سو ہاؤ ٹو کریکٹ دا پور پرفارمنس. پہلے سمجھا جائے کہ پور پرفارمنس کیا ہوئی, اس کو بینچ مارک کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ ریلیٹ کر کے دکھایا جائے, اس کو جس بندے کی یا جس کی آپ کر رہے ہیں بات, اس کو بھی آن بورڈ لا کے اس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. یس ان پرائیویٹ, ناٹ پبلکلی. اس سے کیا ہوگا, اس امپلائیز کو معلوم ہو جائے گا کہ اس پور پرفارمنس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پوری آرگنائزیشن, پوری ٹیم کی پرفارمنس میں کتنا افیکٹ ہوا, اور پھر اس کو کانسیکوینسز بھی اس کو ریئلائز کروائیں کہ اگر پرفارمنس امپروو نہیں ہوتی تو اس کا یہ نقصان ہوگا آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے انسٹیٹیوشن کو. اور پھر ایک کمٹمنٹ لیجیے, یس اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس کو انوالو کریں ایکشن پلان میں کہاں پرابلم ہے, اور اگر ضرورت ہو تو اس کو ہیلپ کیجیے ٹریننگ کی شکل میں, سیفٹی میئر کی شکل میں, باقی ایکٹیویٹی کی شکل میں. لیکن ساری یہ چیزیں ڈاکومنٹ ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم when you are sitting together, when you are again re-evaluating the things, you should have it in front of you, both of you the evaluator اور جس کی ایویلویشن آپ کر رہے ہیں, کہ ہم یہاں پہ کمٹمنٹ لے کے آگے چلے تھے, اس کے بعد کیا امپروومنٹ ہوئی. اگر ہوئی تو اس کو ریکگنائز کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. نہیں ہوئی تو پھر دیکھیے ریزن کیا ہے, اینڈ اف اٹ از ناٹ ورکنگ what else you can do. It is worth the investment. Is it worth of the investment? کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ ویسے تو نہیں ہوتی, اس پہ ٹائم لگتا ہے, اس پہ ریسورسز لگتے ہیں, اس پہ آپ کی بہت ساری مین آورز اس پہ خرچ ہوتے ہیں. اپرچونٹی کاسٹ دیکھ لیں. یہ جو ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹریننگ کریں, ایویلویشن کریں, ڈسکس کریں, آئسولیشن میں کریں, بیک اپ کریں, ریکگنائز کریں, ریوارڈ دیں. What is the catch? Is it worth of investment? It is. Yes. اس کا فائدہ ہے. اسی کی وجہ سے آپ پرفارمنس کو کنٹینیو امپروو کرتے ہیں. اسی بیس پہ آپ کنٹینیو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کے اندر آپ کی کریڈیبلٹی بنتی ہے. This is how you manage the performance. This is how you enhance the performance. It is worth the investment. Yes, because organization get the benefits. کیا بینیفٹ ہوتے ہیں؟ کنسسٹنٹ, اکویٹیبل, ارلی انٹروینشن, بیٹر مورال. صرف آرگنائزیشن کی بینیفٹ ہوتا ہے, سپروائزری بینیفٹس ہوتے ہیں. سپروائزری بینیفٹ کیا ہے؟ ایکنالجڈ گڈ ورک. وہ جو پرابلمس ہوتے ہیں اس کو اسی وقت ختم کر دیں. نپ دا پرابلم ان دا برڈ. ٹیم بلڈنگ, ریٹینشن اس کا فائدہ ہے. امپلائیز کے بینیفٹس کیا ہیں؟ انڈیویجل اینڈ کولیگز نو دیٹ دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اینڈ آر ویلیبل ٹو دی آرگنائزیشن. یہ سارے کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اس کا فائدہ آرگنائزیشن کے حوالے سے, اس سپروائزر کے حوالے سے اور امپلائیز کے حوالے سے ایک لاجک بنتی ہے. امپلائیز کو یہ پتا ہے کہ یس اگر یہ غلطی ہوگی اب دوبارہ ٹھیک نہ کیا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر تو بہتر ہو گیا تو مجھے اس کی ویلیوبل آرگنائزیشن مجھے اپریشیٹ کرے گی. آرگنائزیشن کے لیے فائدہ ہے, میرے لیے فائدہ ہے, سوسائٹی کے لیے فائدہ ہے. سپروائزر نے کیا کیا, وہ اس غلطی کو ٹائملی, اس کو جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کرتا گیا, اور پھر آرگنائزیشن کی جو اپنی بیٹر مورال اور اوور آل اس کی پرفارمنس انکریز کرے گی. دیٹ از دی ویلیو ایڈیشن. بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ دیر از اے شفٹ ود دا ٹائم. پہلے کیا ہوتا تھا, آج کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ کے حوالے سے. پہلے اٹ واز اپریزل,
just looking, okay, let's see how they are doing. Now it is you're planning, you're focusing, you are reviewing it. پہلے تو صرف یہ تھا کہ اے نے کام اچھا کیا, بی نے اچھا نہیں کیا, سی نے اس سے بہتر کر لیا, دیٹس اٹ, اوکے, دیٹس اٹ. بٹ ناؤ اٹ از ناٹ لائک دس, اٹس فیو اسٹیپ اہیڈ. اب آپ اس کے بیس پہ فوکس کرتے ہو, پلان کرتے ہو, ریویو کرتے ہو. سو واٹ از ہیپنگ؟ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, کنٹینیو امپروومنٹ. بیکورڈ لوکنگ تھا پہلے, پیچھے کیا ہوا؟ ناؤ اٹ از فارورڈ لوکنگ. کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ ہاؤ ٹو گو فار ایکسیلنس, ہاؤ ٹو امپروو اٹ. پہلے اٹ واز سپروائزر ڈریون, ڈائریکشن ملتی تھی. ناؤ اٹ از امپلائی انیشیٹڈ اینڈ مینج. پہلے اینولی دیکھا جاتا تھا, جس کو ACR وغیرہ کنسپٹ تھا. اب اس کو 2 دفعہ دیکھتے ہیں, 3 دفعہ دیکھتے ہیں, کوارٹرلی ریویو کرتے ہیں, پروجیکٹ بیس پہ کرتے ہیں, روزانہ ڈسکشن کرتے ہیں اپنی کوالٹی کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے. سو ارلی اٹ واز جاب ڈسکرپشن ٹاسک ڈیپینڈنٹ تھا, اب اٹ از ریزلٹ اورینٹڈ, آؤٹ کم دیکھی جاتی ہیں. منیمم پرسنل ڈیولپمنٹ, ناؤ اٹ از مور ٹوورڈ لرننگ آرگنائزیشن. کنٹینیو امپروومنٹ, کنٹینیو ٹریننگ. آرگنائزیشن کے اندر کئی آرگنائزیشن میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ٹریننگ ضرورت ہے, اب دیکھیے ان کے باقاعدہ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں. کنٹینیو لرننگ, اٹس اے لرننگ آرگنائزیشن ناؤ کانسپٹ. اف یو وانٹ ٹو اسٹے ان دا مارکیٹ, یو شوڈ بی ایٹ یور ٹوز. یو ہیو ٹو ورک کنٹینیو فار دی امپروومنٹ, فار انہانسنگ دی performance. And we are talking about performance of individual, performance of what? The team and group, and the performance of the organization. اور یہ جو EPM, Employee Performance Management concept ہے, this supports best practices. Successful organization use this performance management tools to support alignment and the results. وہ پلان کرتے ہیں اپنی آؤٹ کم کو سامنے رکھتے ہوئے, پھر اس میں الائنمنٹ کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں, کس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اٹس اے کنٹینیو امپروومنٹ پروسیس. پرفارمنس مینجمنٹ ہیلپ ڈیکریز ورک پلیس اسٹریس اینڈ انسرٹینٹی. ویری امپورٹنٹ. یہ جو کنٹینیو امپروومنٹ کا کانسیپٹ ہے, یہ کنٹینیو پرفارمنس مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے, انہانسنگ دا پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر فالتو ٹائم آپ کے پاس نہیں رہتا. نان ایشوز کی طرف آپ نہیں سوچتے, ایشو پہ فوکس کرتے ہیں, سپورٹو ہوتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسرٹینٹی اور اسٹریس کم ہوتا ہے, کنفلکٹس کم ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر, اینڈ اگین الٹیمیٹلی یو آر ہیونگ اے بیٹر پرفارمنس. اینڈ دیٹ کین آلسو ہیلپس کنٹریبیوٹ ٹو سیٹسفیکشن اینڈ کمٹمنٹ آف انڈیویجلز اینڈ آرگنائزیشن ٹو. یہ جو امپلائیز پرفارمنس مینجمنٹ ہے, اٹ انہانسز پرسنل اکاؤنٹیبلٹی. اور فائنل تھاٹس میں کسی کے آپ کے ساتھ شیئر کروں. اف اے گروپ آف پیپل is to become a social entity. Remember, when we started discussing the organization, we said it is a social entity. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایرن کہتے ہیں کہ if a group of people is to become a social entity and work together over time, then they have or they must trust one another. وہ کوآپریشن کا, اوپننس کا, آنےسٹی کا کانسیپٹ, that they must trust one another, they must demonstrate the courage to say, yes, you have done excellent job. To say, yes, something is wrong, correct it. Treat each other with fairness, respect, dignity, and love. And be honest with one another. Key to success. If we want to have a high-performing organization, this is the final thought, the bottom line. If really we want to work like a team or live together for a long time, then we must trust each other. We have to demonstrate courage. We have to treat each other with fairness, with respect, dignity, and love. And be honest with each other. And this is how we can achieve the best. اور وہی باٹم لائن ہے کہ اٹ از اسٹریٹجی بناتے ہو, پہنچنا ہے ایک ریوارڈ سسٹم کے ساتھ, اس سب کو باندھ کے رکھنا ہے. اٹریکٹ گڈ پیپل, سلیکٹ گڈ پیپل, انگیج دیم, ڈیولپ دیم, ریٹین دیم. اب ریوارڈ, فائنینشیل ریوارڈ کی بات بھی کر رہے ہیں, نان فائنینشیل ریوارڈ کی بات بھی کرتے ہیں. اور وہ جو باتیں ابھی ہم نے کہی آپ کے ساتھ, now these are all those, let me go back and show you again this slide, the final thoughts. یہ ساری چیزیں بیہیویئر آسپیکٹ کی, وہ انڈیویجول بیہیویئر, ٹیم بیہیویئر, آرگنائزیشن بیہیویئر. اور یہ چیزیں اگر سمجھ آ جائیں تو وہ آرگنائزیشن ایک ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن بن جاتی ہے. وہ انڈیویجول ہائی پرفارمنگ انڈیویجول بن جاتے ہیں, وہ ٹیم ہائی پرفارمنگ ٹیم بن جاتی ہے. اینڈ دیٹ از وی آر اپ ٹو.
Isn't it like that? اور کیا چاہیے؟ کسی بھی انڈیویجل، کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی ٹیم کا پرفارمنس بہتر سے بہتر. اٹس اے کنٹینیو امپروومنٹ with believing on each other, with respecting each other, with being honest with each other. اور پھر یہ دوسری چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں رہتی. جس ٹیم کے اندر، جس گروپ کے اندر، جس آرگنائزیشن کے اندر یہ کلچر پریویل کر جائے، پھر اس آرگنائزیشن کو چیلنج کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے جناب. اینڈ وی آر سپوز ٹو اسٹارٹ اندر ٹاپک. And that is it. That was all about the high performance organization. تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک اور ٹاپک بھی شروع کریں گے. آئی ڈاؤٹ کہ ہم اس پہ زیادہ اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. بٹ جسٹ آئی ول اسٹارٹ اٹ ہیئر، کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. تو پھر اس کو نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ کروں گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مور اینڈ مور آرگنائزیشن آر گوئنگ آؤٹ آف دیئر کنٹریز. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی کنٹری کے بزنس چھوڑ رہی ہیں. They are expanding. They are going multinational. They are going in an international market. The whole world is becoming a global village. تو جب global village بن رہا ہے اور ہمارا سبجیکٹ کیا تو ہائی بہیویئر آسپیکٹ، تو بہیویئر تو چینج ہوتے ہیں. ڈفرنٹ کلچر میں ڈفرنٹ بہیویئر ہو جاتے ہیں. سو دس از اگین اے بگ چیلنج. گلوبل آرگنائزیشن بہیویئر. What kind of organization behavior we can see there? What are different factors which are affecting the organization behavior in the global or multinational organization? है ना? So next topic which we are going to now cover in next lecture is going to be global organizations behavior, challenges and opportunities. مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ Again, I'll share with you a quotation. For many major companies, going global is a matter of survival, and it means radically changing the way they work. If somebody is thinking of going from Pakistan to another country, now they have to rethink and readjust certain behavior aspect, the way they do business, the way they organize, the culture, the structure, the design, whatever. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ہمارے سبجیکٹ کے ریلیٹ کرتا ہے. اور کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ لوگ گلوبلی کیوں جا رہے ہیں، ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کیوں بنتی ہیں. فائدے کے لیے، یس. پیپل وانٹ ٹو گو آؤٹ آف دیئر ڈومیسٹک مارکیٹ فار مور اپرچونٹی، فار ایکسپینشن، فار مے بی سرٹن ٹیکنالوجیکل ریزن، کاسٹ افیکٹونیس ریزن، سرٹن دا ادر تھنگس. لیکن یہ تو بیسک چیز ہے. ہمارے سبجیکٹ ریلیٹ کیا کرے گا کہ جب دوسری کنٹری میں جانا تو کیا چیزیں افیکٹ کریں گی آپ کے بہیویئر کو، آپ کے آرگنائزیشن ڈیزائن کو، آپ کے آرگنائزیشن بہیویئر کو، انڈیویجل بہیویئر کو. تو یہ چیزیں بھی ہمارا اگلا ٹاپک ہے. لیکن بیکاز ٹائم کنسٹرینٹ آئی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ہیئر. لیٹس کوئکلی سمرائز 1 or 2 سلائڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوا کہ آج ہم نے آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کیا. ریمبر وی اسٹارٹیڈ ود دی enhancement of the performance of individual and organization. ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کی بات ہم نے کی، اس کے حوالے سے کوالٹی کا افیکٹ دیکھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ شفٹ ان پرفارمنس مینجمنٹ کا جو پرفارمنس مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس میں ایک چینج آ گئی ٹائم کے ساتھ. وہ کیا آئی؟ پہلے صرف اپریز کرتے تھے، اب ہم پلان کرتے ہیں، اس کے بیس پہ آگے ریویو کرتے ہیں. پہلے اٹ واز بیکورڈ کائنڈ آف لوکنگ، ناؤ اٹ از فارورڈ لوکنگ. پہلے ہم صرف دیکھتے تھے کہ اس نے فلاں بندے کو جواب دی تھی، اس نے کیا کیا. ناؤ وی آر گوئنگ اے اسٹیپ ہیڈ کہ اس نے جو کیا کس وجہ سے نہیں ٹھیک ہوا، اگر نہیں ٹھیک ہوا، اگر اچھا ہوا تو اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا آگے، اور آگے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اینڈ سو آن. سو دیر از اے چینج دیئر بیسیکلی. اور یہ اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. سو آئی کائنڈ آف یوز 2 lectures ٹو ڈسکس ود یو دس پرفارمنس ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن کانسیپٹ. کیونکہ انڈیویجل کی انہانسنگ پرفارمنس کین افیکٹ دی انہانسمنٹ آف دی پرفارمنس آف دا ٹیم اور الٹیمیٹلی دی پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن. سو فائنل تھاٹس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے، وہ بھی ایک کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اگر ایک گروپ جو لوگ ایک سوشل اینٹی کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اف دے وانٹ ٹو لیو ٹوگیدر اینڈ ورک فار پراسپیرٹی،
they have to trust each other. Not only they have to trust each other, they have to demonstrate courage, love, affection with each other, fairness, respect, dignity, or love. And the most important, be honest with each other. اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں, باقی ٹیکنالوجی ریسورسز تو ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یو بیکم اے کوہیسو ٹیم. اور وہ لرننگ آرگنائزیشن کے اندر جو ٹائم کے چینج کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اکوپ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو چینج کرتے ہوئے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتی ہیں. دیٹ از ہاؤ یو کین ہیو دی ہائی پرفارمنس ٹیم آرگنائزیشن اینڈ آف کورس دی انڈیویجولس. اور اس کے علاوہ جسٹ ٹچ دی گلوبل آرگنائزیشن بیہیویئر, دی چیلنج اینڈ اپرچونٹی. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے لیے رکھتے ہیں, وہاں پہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا. سو دیٹ ول بی اوور نیکسٹ ٹاپک, دی گلوبل آرگنائزیشن مینجمنٹ, دی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کی جو ڈائمینشن آرگنائزیشن بیہیویئر کی, اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ میں, دیٹ ول بی اوور سیکنڈ لاسٹ لیکچر, لیکچر نمبر 44. تو آج کا لیکچر اب ختم کرتے ہیں یہاں پہ. دیٹ از واز 43, لیکچر نمبر 43, 2 more to go. اب 44th لیکچر میں آپ کے ساتھ گلوبل ڈائمینشن اس کی آرگنائزیشن بیہیویئر کی ڈسکس کروں گا, اور لاسٹ لیکچر میں صرف اوور آل ایک گپ شپ آپ کے ساتھ ریویو کریں گے کہ اس پورے 44 لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا, کیا سنا, کیا سمجھا. اس امید کے ساتھ کہ آپ نے کافی کچھ اس میں سے سیکھا اور اپنے اگلی زندگی میں اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. السلام علیکم.